اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار ارباب علم و دانش، سورہ مریم کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ درس شروع کرنے سے قبل روزانہ کی طرح چند معروضات میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا کرتا ہوں۔ آج کے پرفتن دور میں ہمارے معاشرے میں جس حد تک گمراہی پھیل چکی ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بے راہ روی کا شکار لوگ جو ہیں ان کو قرآن کے قریب لایا جا سکے۔ اخلاقی پستی تو ہماری اس کا عالم تو یہ ہے کہ جہاں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے پارلیمنٹ میں بل پاس ہو جائیں اور اس کا عملی ثبوت بھی چند دن پہلے ہمیں دیکھنے کو ملا، تو یہ اس سے بڑھ کر جہالت اور اس سے بڑھ کر گمراہی اور بے دینی کیا ہوگی کہ اس کو عالمی میڈیا بھی دکھائے اور پاکستانی میڈیا بھی دکھائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف دین کی مخالفت ہے بلکہ آج تو دین مذاق بن گیا ہے۔ اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پیشوا اور مقتدا تھے، قائد تھے، رہنما تھے، لیڈر تھے، ان کا جو حق بنتا تھا، جو ان سے امیدیں وابستہ تھی، جو ہمارے ملت تھے، انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ قصوروار ہیں۔ اب میں کس پہ دوش دوں؟ ہمارے علماء کرام نے، مفتیان دین نے فروعی مسائل کو اتنا عام کر دیا کہ قوم کو اسی باتوں پر لگا دیا، اور آج اس کا دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ فلاں مناظر کا فلاں جگہ پہ فلاں کی فلاں جگہ پہ واہ واہ ہوئی، فلاں کو فلاں جگہ پہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ نہ یہ فرض تھا، نہ یہ مستحب تھا، نہ یہ واجب تھا جو علماء کرام کر رہے ہیں۔ میں علماء کرام سے، منبر کے وارثوں سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را فرقہ واریت سے باہر نکلو۔ آج جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں وہ حالات کسی اور کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ بے موسمی بارشیں اور سیلاب کی پانی کا جوش، یہ کوئی انڈیا کو چھوڑا ہوا پانی نہیں ہے، یہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو خالق عرش پہ ناراض ہو چکا ہے، اور فرش پہ اس کے وہ فیصلے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کا دوش کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا دوش ہم خود وارث، جو دین کے وارث تھے، جو علماء کرام تھے۔ میں آپ حضرات کی نظر ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں بڑے حساس ہیں، غیور ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے دعوے پر جب اس کا دعویٰ پیش کیا تھا سورہ مریم کا، میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر یہ جملے عرض کیے تھے کہ اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ منبر سے اس کی آواز تو ہوتی ہے، اب تو یہ بھی آواز آنے لگ گئی ہے کہ مشرک کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کہنے والے کوئی آئزک نیوٹن یا ابو علی سینا یا ابن الحیشم نہیں ہے، عبدالسلام ایکیو خان نہیں ہے، بلکہ منبر پہ بیٹھنے والا، مولانا کہلانا، شیخ الحدیث کہلانے والا اور مفتیان ملت کا لقب لینے والا وہ مولوی ہے جس نے کہا جی کلمہ گو مشرک اور کلمہ پڑھنے والا مشرک۔ بلکہ آج تو دیکھنے کو یہ بھی مجھے ایک کلپ ملا کہ جی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں میرے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور سننے کو بھی ملتی ہیں، اور اس پہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، انگلش کا حوالہ دیا جاتا تو مان لیتے، کیمسٹری کا حوالہ دیا جاتا تو مان لیتے، ہمیں اعتراض بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سائنسدان اپنی ریسرچ کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں۔ لیکن آج جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ قرآن سے دیا جاتا ہے، اور فتوے بھی اتنے عام ہو چکے ہیں کہ آج تو بکنے والے بھی بک گئے اور فتویٰ دینے والے بھی آج عام ہیں۔ 10-10 ہزار پہ فتوے ملتے ہیں، 11-11 ہزار پہ ملتے ہیں، ایون کہ 1-1 ہزار پہ بھی فتویٰ مل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے، مذہبی ٹچ دے دیا جاتا ہے، جس کو تذلیل کرنا ہو، جس پہ تنقید کرنا ہو، جس کی توہین کرنا ہو، جس کو نشان عبرت بنانا ہو، اس کو گستاخ رسول کا لقب دے دیا جاتا ہے، قرآن کا گستاخ کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر قوم سراپا احتجاج ہوتی ہے اور اس پہ پھر دعویٰ بول دیا جاتا ہے۔ حقائق بعد میں کھلتے ہیں، اور جب حقائق کھلتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر مورد الزام کس کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ جس کے کہنے پہ اعلان کرایا جاتا ہے، یا جس کے کہنے پہ یہ ماحول بنایا جاتا ہے، جس کی کہنے سے یہ آگ لگائی جاتی ہے، پھر وہ مورد الزام نہیں ٹھہرائے جاتے، بلکہ وہ کسی ایک نہتے آدمی کو آگے کر دیا جاتا ہے جو صرف اعلان کی حد تک تھا، اور اس کی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔
یہ میرے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم کفر کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے چرچ جلا دیے، تم ہمارے قرآن جلاؤ۔ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں اس طرح ہے تو پھر یورپ میں وہ اس طرح کریں گے۔ ہمیں سمجھ اللہ پاک دے، شعور دے، عقل دے، دماغ دے اور غیرت بھی دے۔ غیرت ایمانی تو یہ تھی کہ قوم کو صحیح عقائد بتائے جاتے، فقہی مسائل تو لوگوں کو بتائے گئے، طلاق ثلاثہ کے متعلق تو بتایا گیا، طلاق بائنہ کا بتایا گیا، طلاق رجعی کا بتایا گیا۔ جو ایک مسئلہ تھا، جو ایک ضرورت تھی، جو ایک مقصد تھی، جس کے کرنے سے چیز کا وجود ختم ہو جاتا تھا، وہ توحید کا معاملہ تھا، اس کے قریب سے بھی نہیں گزارا گیا۔ ڈاکٹر محسن صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہی بات کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ کام تو خیر مفتیان دین کا تھا، انہوں نے تو کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے تو فرقہ واریت کو ہوا دے کر اپنی فیکٹریاں لگا لی، مال بنا لیا، گاڑیوں پہ گھوم گھوم کر القاب ٹھہرا لیے اور پھر خطیب لسانی ہو گئے، للکار آل سنت ہو گئے اور پھر اس حد تک آگے چلے گئے کہ اب کیا کریں، عمل کیا ہے، افعال کیا ہیں، اقوال کیا ہیں۔ بس اتنی گزارش کروں گا، خدا را ہوش کے ناخن لوگ قوم کو جس مقصد کی طرف لانا ہے، ورنہ جتنا آپ کو علم دیا گیا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا ہر اس مولوی کو، ہر اس مفتی کو، ہر اس قاری کو، ہر اس ممبر کی زینت بننے والے انسان کو جس کے ذمے یہ تھا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کچھ یوں کی ہے کہ مقاصد جن کے اونچے ہوں اونچا بخت ہوتا ہے، انہی کا اس جہاں میں امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دل کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ دل کا رونا تھا، یہ کلیجہ منہ کو آتا تھا، دل مغموم تھا، آنکھیں برس رہی تھی توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں اور بے دینی کے معاملے میں۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کی، یہ تقریر نہیں ہے۔ خدا را اس باتوں کو سوچئے اور قوم کو اصل مسئلے کی طرف لے کر آئے۔ ناظرین اکرام، پچھلے دن ہم نے ایک سبق جو ہمارا 37 نمبر آیت تک پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا مریم علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور وہ بیٹا جب لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم نے پھر اشکال کیے، اعتراض کیے کہ مریم تو ہارون کی بہن تھی، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، ماں ایسی نہیں تھی، عمران کی بیٹی، تیرا گھرانہ ایسا نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تھا اور بچے کو جب اشارہ کیا تو قوم پھر آگ بگولا ہو گئی کہ تو مذاق کر رہی ہے، پنگوڑے میں بچہ بیٹھا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو اللہ جس کو بلانے پر آئے بلا لیتا ہے، یہ کن فیکون ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، اس بچے نے بول کر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس جواب کا رد ہو گیا، اس سوال کا رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ وہ ولد ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا بیٹا ہے اور وہ باپ کے اختیارات پر بیٹھا ہے اور باپ کے اختیارات قوم کو تقسیم کر رہا ہے اور اس پہ اس کی ساری بات چل رہی ہے، باپ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے۔ وہ بیٹا نہیں ہے، وہ ولد نہیں ہے، وہ نائب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو آج کے سبق میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمع بہم وابصر یوم۔ کیا خوب سننے اور کیا خوب جاننے والے ہیں آج۔ کیوں؟ یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ وہ ہمارے پاس آئیں گے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، کیا خوب سننے اور کیا خوب جاننے والے ہوں گے، لیکن آج ظالم لوگ جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وہ ایک وقت ہوگا، آج تو خیر راستے تو سب کے پاس ہیں، علم تو سب کو ہے، اب اویئرنس کی کمی نہیں ہے، اتنی بات تو ہر بندہ جان سکتا ہے، ریسرچ خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کانوں میں سماعت جو ہے وہ ہماری اس لیے محروم ہوگی کیونکہ ہمارے اندر جراثیم جو ہیں وہ کینسر پھیلا ہوا ہے، وہ کینسر ہے شرک کا کینسر، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو وہ حسرت کا دن ہوگا، حسرت والے دن پھر یہ خیالات، یہ خواہشات، یہ ارمان جو ہوں گے پھر وہ زیادہ اجاگر ہو جائیں گے۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان کو ڈرائیں ہیں، پیغمبر حسرت کے دن سے ان کو ڈرائیں۔ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ جس دن فیصلہ کر لیا گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے اور وہ اس دن سے غفلت میں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو حسرت کا دن ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حسرت والے دن جب جنتیوں کو جنت دے دی جائے گی اور دوزخیوں کو دوزخ دے دی جائے گی اور دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا
تو جب ان کے سامنے موت پیش کی جائے گی ایک دمبے کی شکل میں، جب موت پیش کی جائے گی تو وہ اپنی گردنیں لمبی کر کے اس کو دیکھیں گے، اہل جنت بھی اور اہل دوزخ بھی. تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، تو وہ یہ کہیں گے یہ موت ہے. اس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اس کا ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی جو ہوں گے وہ اس بات سے بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم اعمال اور بھی زیادہ کرتے اور انعام لیتے اور اس کے ثمرات ہمیں میسر ہوتے. اور یہ جو جہنمی ہوں گے، جہنم میں پڑے ہوں گے، تو کہا جائے گا جنتیوں آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، دوزخیوں موت کو بھی موت آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. تم جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہو گے. تو دوزخی حسرت کریں گے، ہائے کاش ہم گمراہ نہ ہوتے، ہائے کاش ہم بے دین نہ ہوتے، ہائے کاش ہم بے راہ روی کا شکار نہ ہوتے، ہائے کاش ہم توحید کے پروانے متوالے ہوتے، دیوانے ہوتے، مستانے ہوتے اور توحید کی شمع وہ ہم روشن کرتے. تو آج ہم بے دینی کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ حسرت کریں گے، وہ خواہش ان کی ہوگی، وہ اس دن حسرت کریں گے. تو وہ جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور ہم ہیں زمین کے وارث. اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے وارث ہم ہیں، اور اس پر جو لوگ بستے ہیں، ان میں جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے وارث کیا ہیں؟ ہم ہیں. اور الینا یرجعون، اور آپ نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کی بات ذکر کریں. ابراہیم کا کتاب میں وہ ابراہیم کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. ابراہیم جد امجد تھے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان کیوں پوجتے ہو ان کو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کچھ آپ کو اس سے حاصل ہو سکتا ہے. اب یہ اس میں مفسرین نے اس بات کو بھی چھیڑا ہے کہ جی وہ چاچا تھا، آذر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. خیر میں اس بحث میں نہیں پڑتا چاچا تھا یا والد تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بے دین تھا. وہ بے دین کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. جب ابراہیم نے دعوت فکر دی، ان کو سوچنے کا شعور دیا، دیکھنے کا معیار دیا، ایک صحیح دعوت جب ان کو دی، کہ اب جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پوجتے ہو ان کو جو نہ سن سکتے ہیں، جو اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا. آج بھی اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ نے انداز اپنایا ہوا ہے، قبر کو سجدہ کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، اس کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہو، اس پہ پیشانی رگڑ رہے ہو، تمہاری غیرت کیوں مر گئی؟ تمہاری شعور کیوں دفن ہو گیا؟ تمہارے اندر سوچنے کی جو حس تھی وہ کیوں ختم ہوگی؟ تم اتنے بے حس اور اتنے بے بس ہو چکے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کیا دے سکتا ہے، نہ نفع کا مالک. اس کی دیکھیں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کے کپڑے بھی ہم اتارتے ہیں، اس کو غسل بھی ہم دیتے ہیں، اس کو جنازگاہ کی طرف بھی ہم لے کے جاتے ہیں، اس کو قبر میں لحد میں اتارنے والے بھی ہم ہوتے ہیں، کفن دفن ہماری طرف سے ہوتا ہے، اوپر مٹی بھی ہم ڈالتے ہیں. وہ تمام چیزوں کا موت والا مردہ جو ہے، وہ جو فوت شدہ ہے، وہ ہمارا محتاج ہوتا ہے. جب وہ قبر میں اتر جاتا ہے، مٹی ڈال لی جاتی ہے، تو پھر ہم اس کے محتاج ہو جاتے ہیں. یہ کیسا شعور ہے اور کیسا کلیہ اور کیسا قانون ہے کہ تمام چیزوں کا وہ ہمارا محتاج، نہلانے کا ہمارا محتاج، دفنانے کا ہمارا محتاج. تو آج ہم اس کے محتاج ہو گئے. ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ یار اس سے کیوں مانگ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے جی یہ کرنے والا ہے، یہ بھرنے والا ہے. تو زمین جو ہے وہ پھٹتی نہیں، صرف آسمان سے شعلے برستے. اور یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ اللہ پاک اس کو وہیں دفن کر دیتے کہ یہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے اور اللہ کے غیر کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے اور اس کی ذات میں شریک بنا رہا ہے، اس کی صفات میں شریک بنا کر یہ عقیدہ بنا کر اس سے مانگ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے. حالانکہ یہ بی کے جراثیم ہیں جو ہمارے اندر کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سائیکیالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت. اس کا اصل طبیب ہے اللہ کا قرآن. اس کے پاس آئیں. اب اس میں مبہم چیز کیا ہے، مشکل چیز کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یا ابتی
انی قد جاءنی من العلم، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپنے باپ کو کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تم میرے پیچھے لگ جاؤ، آپ میرے پیچھے لگ جاؤ تو کیا ہوگا، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ یا بتی لا تعبد الشیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان نہ پوجا کریں شیطان کی کہ بے شک وہ رحمان کا نافرمان ہے، وہ کیا ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے کیا آ رہا ہے، مجھے ڈر آ رہا ہے۔ کس بات سے ڈر آ رہا ہے؟ کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں، شیطان کے کیا ہو جائیں، دوست ہو جائیں، شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ جب یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دے دی، جب یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دے دیا تو وہ آگے کیا کہنے لگا، اس کا ریئیکشن کیا ہے، وہ ریئیکشن سنیں۔ قال راغب انت نحن آلہتنی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہنے لگا کہ تو ہمارے معبودوں سے باغی ہو چکا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس سے باغی ہو چکا ہے، اس سے سرکش ہو چکا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں کیا کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ اور جوش کا اور غصے کا اور انتقام کا یہ عالم تھا کہ کہنے لگا وہجرنی ملیہ، میری نظروں سے دور ہو جا، میری نظروں سے دور چلا جا، مجھ سے دور چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے، قال السلام علیکہ، سلامتی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو، کیا ہو، سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے پروردگار سے کیا چاہوں گا، تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کو پیغام دیا، تو ان کا جو والد تھا وہ غصے میں تھا، غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میں تیری دعوت کو نہیں مانتا، تو میرے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، میرے بتوں کو غلط کہتا ہے۔ اب یہ رشتہ نہیں دیکھا، یہ توحید کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم کی دعوت کو منظور کر لیا جاتا، قبول کر لیا جاتا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سینے سے لگا لیا جاتا، لیکن دیکھیں شرک میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے کہا تو اس کو برا کہتا ہے، حالانکہ وہ سن بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سن یہ نہیں سکتے، دیکھ یہ نہیں سکتے، نفع نقصان کے مالک یہ نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تیری یہ بات نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا میں تیری یہ بات نہیں مانتا، تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں ساری انہوں نے کہی تو وہ عجز و انکساری کا منبع اور ماوا بنے، اور انہوں نے کہا میں اپنے رب سے میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ وہ چلے گئے اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، وہ مجھ پر مہربان بہت زیادہ ہے۔ وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَآتَذِلُكُمْ، میں جدا ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، میں ان سے بھی جدا ہوتا ہوں۔ وَادْعُوا رَبِّی، میں تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار جو ہے مجھے کبھی گمراہ نہیں کرے گا، مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، یہ تھی آج کا سبق، یہ تھا آج کا پیغام۔ اللہ پاک جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔